بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مکتوب نمبر 53 پارٹ 2۔ یہ ایک طویل مکتوب ہے جس کے لیے اس کے حصے بنا بنا کے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ آسانی سے پڑھ لکھ سکیں اور ویڈیو بھی ہماری اتنی لمبی نہ بنے۔ کے بارے میں اور اپنے خاص عزیزوں اور رعایا میں سے اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں حقوق اللہ اور حقوق النساء کے متعلق بھی انصاف کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا وہ حریف و دشمن بن ہو اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، اور وہ خدا سے برسر پیکار رہے گا یہاں تک کہ باز آئے اور توبہ کر لے، اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی، اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کی پکار سنتا، مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواہش کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے، اور خاص کی ناراضگی عوام کو رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوش حالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھول چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے والے پر بے مشکل عذر سننے والا، اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو، اور دین کا مضبوط سہارا مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان اور دفاع یعنی امت کے عوام ہوتے ہیں، لہذا تمہاری توجہ، تمہارا پورا رخ انہی کی جانب ہونا چاہیے، اور تمہاری رعایا میں سے سب سے زیادہ تمہیں ناپسندیدہ وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے عیب جوہی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے انتہائی شان یہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے، لہذا جو عیب تمہاری نظروں میں اوجھل ہوں انہیں نہ اچھالنا، کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں، اور جو چھپے ڈھکے ہوں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے، اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم رعیت سے چھپا رکھنا چاہتے ہو، پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سے کینہ کی ہر گوہ کو کھول دو، اور دشمنی کی ہر رسی کاٹ دو، اور ہر ایسے رویے سے جو تمہارے لیے مناسب نہیں بے خبر بن جاؤ، اور چغل خور کو جھٹ سے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے، اگرچہ خیر خواہوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔